یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ دیس دیس کی کہانیاں کے سلسلے کی یہ چھٹی کہانی ہے۔ بہت دنوں کی بات ہے، 3 آدمی کہیں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک موڑ پر پہنچے تو انہیں ایک سکہ پڑا دکھائی دیا۔ اتفاق دیکھیے، تینوں کی ایک ساتھ سکے پر نظر پڑی۔ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ سکہ برابر برابر تقسیم کیے لیتے ہیں۔ پھر انہیں خیال آیا کہ اس طرح تو کسی کا بھی بھلا نہ ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو سب سے بڑا جھوٹ بولے یہ سکہ اسی کو ملے گا۔ پہلے آدمی نے کہا، میرا چچا مسجد میں امام ہے، میں رات اس سے ملنے گیا تھا۔ جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو ایسی زبردست آندھی چلی کہ تھوڑی ہی دیر میں شہر کی تمام مسجدیں، گھر، دکانیں، درخت، کنویں، جانور اڑنے لگے اور آندھی نے اڑا کر 300 میل دور لے گئے۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہوئی کہ جب ہم صبح کو اٹھے تو اپنے اپنے بستروں ہی میں تھے اور کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ میں اٹھ کر مسجد کے مینار پر چڑھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک میری نظر اس موڑ پر پڑی اور یہاں یہ سکہ پڑا دکھا۔ اس سے سب سے پہلے میں نے دیکھا، اس لیے یہ میرا ہے۔ اب جناب میری سنیے، دوسرے آدمی نے کہا۔ میرا دادا مچھیرا ہے، میں کل اس سے ملنے گیا۔ سنیے نا، میں نے وہاں ایک مچھلی دیکھی جسے میرے دادا نے 10 دن پہلے پکڑا تھا، اور ان 10 دنوں میں اس نے مچھلی کو کھانا، پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، سودا لانا اور کمال تو یہ کہ گانا تک سکھا دیا تھا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد جب مچھلی اوپر چھت پر گئی تو اس نے وہاں سے یہ جگہ دیکھی اور یہاں سکہ پڑا دیکھا۔ اس نے مجھے اشارے سے سارا راستہ سمجھایا اور کہا کہ فوراً جا کر سکہ اٹھا لا، اس لیے جناب یہ سکہ میرا ہے۔ نہیں، یہ سکہ آپ کا نہیں ہے، تیسرا آدمی بولا۔ آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، لیکن ذرا میری بھی سنیے۔ میرے ابا جان سوداگر ہیں۔ ایک دن وہ ایک انڈا خرید کر لائے اور اسے ٹوکری میں رکھ دیا۔ تھوڑے دنوں بعد انڈے میں سے ایک مرغا نکلا۔ وہ مرغا اتنا بڑا تھا کہ ابا جان اپنا سامان اس پر لاد کر لے جاتے تھے۔ ایک دن مرغے کی کمر چھل گئی۔ حکیم نے ابا جان سے کہا، مرغے کی کمر پر کھجوروں کا مرہم بنا کر ملا کریں۔ ابا جان نے ایسے ہی کیا، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ابا جان ایک کھجور کی گٹلی نکالنا بھول گئے۔ پھر جب انہوں نے وہ مرہم مرغے کی کمر پر ملا تو اس کی کمر پر کھجور کا درخت اگ گیا اور کچھ دن بعد درخت پر کھجوریں لگنی شروع ہو گئیں۔ جب درخت کھجوروں سے بھر گیا تو ہمسایوں نے کھجوریں توڑنے کے لیے کنکر مارے۔ کنکر مارنے سے کھجوروں کا گودا نیچے گر جاتا اور گٹلیاں شاخوں ہی پر لگی رہ جاتی۔ آخر درخت پر اتنی گٹلیاں ہو گئیں کہ وہاں ان کا ایک بہت بڑا سا ٹیلا بن گیا۔ ابا جان نے ٹیلے کو کھود کر برابر کیا، پھر اس میں ہل جوتا اور کدو کے بیج ڈال دیے۔ جب کدو اگے تو میں نے ایک کدو توڑا اور اسے کاٹنے لگا۔ ابھی میں نے کدو پر چاقو لگایا ہی تھا کہ چاقو میرے ہاتھ سے پھسل کر کدو کے اندر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی کمر میں رسی باندھی اور کدو کے اندر اتر گیا تاکہ چاقو نکال لوں۔ جب میں کدو کے اندر گیا
تو وہاں مجھے 3 آدمی ملے. ان کے اونٹ کھو گئے تھے اور وہ انہیں ڈھونڈ رہے تھے. میں نے انہیں بتایا کہ میرا چاقو اس کدو میں گر پڑا ہے اور میں اسی کی تلاش میں آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اونٹ نہیں ملتے، تمہارا چاقو کیا ملے گا. ہاں، یہاں سے کچھ دور ایک جگہ ایک سکہ پڑا ہے، وہ جا کر اٹھا لو اور اس سے نیا چاقو خرید لو. سو جناب اب یہ سکہ لینے آیا. امید ہے آپ مجھے سکے سے نیا چاقو خریدنے کی اجازت دے دیں گے. تم یہ سکہ لے سکتے ہو، تم جیتے ہم ہارے، اس کے ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا. پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بری عادت ہے، لیکن بعض اوقات مصلحتاً بولا ہوا جھوٹ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی اس کہانی میں بھی ہوا. لیکن پیارے بچوں، میں آپ کو یہی تلقین کروں گی کہ جھوٹ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ نہ بنائیے. کتاب دیس دیس کی کہانی سے چنی گئی اس کہانی کا عنوان ہے 3 جھوٹے اور 1 سکہ، اور میں ہوں قصہ گو نادیہ. مزید کہانیاں سننے یا مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا لنک سنو کہانی میری زبانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے. شکریہ.